خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت مولانا طارق جمیل، جن کا مذہبی حوالے سے ایک مقام ہے اور عالم اسلام میں اور پاکستان میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ ان کی دین اسلام کے لیے خدمات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے گلدستہ اہل بیت کے نام سے خاندان رسالت کی عظمت، ان کی فضیلت اور بالخصوص اہل بیت اور جو سادات خاندان ہیں ان کی خدمت کے حوالے سے اس کتاب میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ اس کتاب کے 617 صفحات ہیں، جس میں ازواجات مطہرات، پنجتن پاک اور تمام ائمہ اکرام کا ذکر ہے، اور اہل بیت سے محبت کے حوالے سے قرآن و حدیث، محدثین اور بڑے بڑے علماء اور فقراء کے اقوال آپ نے درج کیے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سادات کی خدمت کے اجر و ثواب کے حوالے سے انہوں نے 2 انتہائی سبق آموز واقعات اپنی اس کتاب میں ذکر کیے، جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، سید خاندان کے ایک صاحب بلخ میں رہتے تھے اور ان کی اہلیہ بھی سادات میں سے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد میں ان کو بیٹیاں دی تھیں۔ ان پر فقر و غربت نے ڈیرے ڈالے اور وہ حضرات اسی فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے کہ وہ صاحب اپنی اس بیوی اور ان صاحبزادیوں کو چھوڑ کر انتقال کر گئے۔ وہ سیدہ خاتون دشمنوں کے طعنوں کے خوف سے اپنی ان صاحبزادیوں کو لے کر بلخ سے سمرقند روانہ ہو گئی۔ جب یہ سمرقند پہنچی تو وہاں شدید سردی پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹیوں کو مسجد میں بٹھایا اور خود کھانے کی تلاش میں باہر نکل گئی۔ اسی تلاش میں اس کا گزر 2 مجمع کے پاس سے ہوا۔ ایک مجمع ایک مسلمان کے پاس لگا ہوا تھا جو اس شہر کا حاکم تھا، اور دوسرا مجمع اسی شہر کے ایک بڑے مجوسی آدمی کے پاس لگا ہوا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس مسلمان حاکم کے پاس گئی اور اس کے سامنے اپنی قسم پرسی کا پورا حال بیان کیا اور کہا کہ مجھے آج رات کا کھانا چاہیے۔ اس مسلمان حاکم نے کہا کہ میرے پاس پہلے اس بات کا گواہ لا کہ تو واقعی سید زادی ہے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ مجھے تو اس شہر میں کوئی نہیں جانتا۔ اس جواب پر اس حاکم نے اس کو بے رخی دکھلائی، جس کی وجہ سے وہ بیچاری آگے چلتی بنی۔ سامعین، اس سید زادی نے پھر اس مجوسی شخص کا رخ کیا، اسے اپنی ساری پریشانی بتائی اور اس مسلمان حاکم کا بھی پورا ماجرا کہہ سنایا۔ اس مجوسی نے اس سید زادی کی پریشانی سن کر اپنے اہل خانہ کو اس عورت کے ساتھ مسجد بھیجا۔ وہ اسی وقت اس عورت کو بیٹیوں سمیت گھر لے آئے اور اس مجوسی نے ان کے لیے اپنے گھر میں قیام و طعام کا انتظام کیا، نیز عمدہ قسم کے کپڑوں سے بھی نوازا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اس مسلمان حاکم نے خواب میں دیکھا کہ قیامت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اور سامنے سبز زمرد کا ایک خوبصورت محل ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی کا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی مسلمان آدمی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اس بات کے میرے پاس گواہ لے کر آؤ کہ تو مسلمان شخص ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شخص ہکا بکا ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ جب وہ سید زادی تمہارے پاس آئی تھی تو تم نے اس سے کہا تھا کہ پہلے اپنے سید زادی ہونے پر گواہ لے آ، اسی طرح تم بھی پہلے اپنے مسلمان ہونے پر گواہ لے آؤ۔ اسی حال میں اس کی آنکھ کھل گئی، وہ جاگ گیا۔ اس نے رونا اور سر پیٹنا شروع کر دیا اور اس سید زادی خاتون کو ڈھونڈنے کے لیے شہر میں چکر لگانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کو سراغ مل گیا کہ فلاں مجوسی کے گھر میں ہے۔ چنانچہ وہ اس مجوسی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے پاس جو سید زادی خاتون ہیں ان کو میں اپنے پاس لے کے جانا چاہتا ہوں۔
مجوسی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ 1000 سونے کی اشرفیاں مجھ سے لے لو اور وہ گرانہ مجھے دے دو۔ مجوسی نے کہا کہ انہوں نے مجھ سے کھانا طلب کیا تھا، میں نے ان کو کھانا اور ٹھکانہ دیا، اور اب تو میں اس مبارک گرانے کی برکات اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکا ہوں۔ ان بابرکت لوگوں کو اپنے پاس رکھنا میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر وہ مجوسی کہنے لگا کہ جس شخص کو تم طلب کر رہے ہو میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ وہ محل جو تم دیکھ کے آ رہے ہو وہ میرے مقدر میں ہے۔ اللہ کی قسم، میں اور میرے اہل خانہ گزشتہ رات اس وقت تک نہیں سوئے جب تک ہم نے اس سید زادی کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کر لیا۔ اور سنو، جیسا خواب تم نے دیکھا ویسا ہی خواب میں نے بھی رات دیکھا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ وہ سید زادی اور اس کی صاحبزادیاں آپ کے پاس ہیں۔ میں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ محل تمہارا اور تمہارے اہل خانہ کا ہے، تم اور تمہارے اہل خانہ جنتی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر میں تمہیں ایمان والا ہی پیدا کیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ جو کہ انتہائی دلچسپ، معنی خیز اور تاریخی واقعہ ہے کہ احمد بن حسیب کہتے ہیں کہ میں خلیفہ وقت متوکل کی والدہ خلیفہ متوکل کی والدہ محترمہ شجاع کا بطور کاتب ملازم تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ان کا خادم ایک تھیلی لیے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین کی والدہ محترمہ آپ کو سلام کہنے کے بعد یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 1000 دینار میرے عمدہ پاکیزہ مال میں سے ہے، یہ لے لو اور اسے مستحق لوگوں میں تقسیم کر دو، اور ان مستحقین کے نام اور پتے بھی لکھ کر مجھے دے دینا، تاکہ جب اس طرح کا مال ہمارے پاس آیا کرے گا تو ہم انہی مستحقین میں اسے خرچ کر دیا کریں گے۔ بہرحال حسیب کہتے ہیں کہ میں نے وہ تھیلی لی اور اپنے گھر کی طرف چلتا بنا۔ پھر میں نے اپنے قابل اعتماد احباب کو یہ ساری بات بتائی جو شجاع نے مجھے کہی تھی، اور ساتھ میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے کچھ سفید پوش لوگوں کے نام بتاؤ جنہیں تم جانتے پہچانتے ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ لوگوں کے نام بتائے۔ میں نے ان لوگوں میں 300 دینار تقسیم کر دیے۔ ابھی 700 دینار باقی تھے اور مجھے کوئی مستحق نہیں ملا تھا۔ رات ہو گئی، گلیوں کے دروازے بند کر دیے گئے، اور میں ان دیناروں کے متعلق ہی سرگرداں تھا کہ گلی کے ایک دروازے کی آواز میں نے سنی کہ کوئی اسے کھٹکھٹا رہا ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ دروازے پر کوئی سید زادہ آیا ہے۔ میں نے کہا آ جائے۔ وہ اندر آیا اور آ کر مجھے سلام کیا۔ ادھر میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ اس وقت رات کو میرے پاس یہ شخص آیا ہے جس کا رسول اللہ کے ساتھ تعلق و رشتہ ہے، یعنی سید خاندان سے ہے۔ واللہ اس وقت ہمارے پاس اس کو دینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ میں نے اس کو صرف 1 دینار دیا اور بس وہ شکر گزاری کے ساتھ اسے لے کر چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو میری اہلیہ باہر آ کر مجھے کہنے لگی آپ کو شجاع صاحبہ نے مستحقین کو دینے کے لیے 1000 دینار دیے ہیں، بھلا آپ کو رسول اللہ کی صاحبزادی کی اولاد سے کوئی زیادہ حقدار نظر آتا ہے؟ آپ یہ بقایا پوری تھیلی اسی سید زادے کو ہی دے دیں۔ گھر والی کی یہ بات سن کر حسیب کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو واپس بلایا اور وہ پوری تھیلی ہی اسی کے حوالے کر دی۔ جب وہ چلا گیا تو میرے ذہن میں شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ کل اگر خلیفہ وقت متوکل آپ سے یہ کہے کہ یہ تو سید خاندان کا آدمی نہیں تھا، تمہارے پاس اس کے سید ہونے کی کیا دلیل ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ چنانچہ میں نے بیوی سے کہا کہ تم نے تو مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ وہ کہنے لگی فکر نہ کرو، ہم ان کے نانا پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گی۔ بہرحال میں اسی کشمکش میں اٹھا اور سونے کی غرض سے بستر پر چلا گیا۔
ابھی مجھے گہری نیند نہیں آئی تھی کہ شجاع صاحبہ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ میں اٹھا اور ان لوگوں کے ہمراہ چل دیا۔ میں وہاں جب ان کے گھر میں داخل ہونے لگا تو ایک خادم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا کہ احمد، آپ نے خود امیر المومنین کی والدہ صاحبہ سے بات کرنی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے اندر داخل کر دیا۔ جب میں اندر داخل ہوا تو دروازے پر ہی مجھے ٹھہرا لیا گیا اور یہ آواز آئی، احمد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ شجاع صاحبہ کہنے لگی، 1000 دینار کا حساب، بلکہ ان 700 دینار کا حساب۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ میں نے دل میں کہا کہ شاید اس سید زادے نے باہر آ کر ساری بات بتا دی ہے کہ میں نے پورے 700 دینار کی تھیلی اس سید زادے کو بلا تحقیق دے دی ہے اور میرے قتل کا حکم نامہ جاری کیا جا چکا ہے۔ اب یہ مجھ پر رحم و شفقت کی وجہ سے رو رہی ہیں۔ پھر انہوں نے دوبارہ وہی بات کی، احمد، 1000 دینار کا حساب، بلکہ ان 700 دینار کا حساب، اور رونا شروع کر دیا۔ 3 بار انہوں نے اسی طرح کہا۔ اس کے بعد اس نے بمشکل اپنے رونے کو ضبط کر کے مجھ سے ان کا حساب طلب کیا، تو میں نے ان کو سچ سچ بتا دیا۔ جب میں اس سید زادے کا ماجرا بیان کرنے لگا تو وہ ایک بار پھر آپ دیدہ ہو گئیں اور کہا، احمد، اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے اور تمہاری اہلیہ کا بھی بھلا کرے۔ تم جانتے ہو کہ آج رات میرے ساتھ کیا بات پیش آئی؟ میں نے عرض کیا، جی نہیں۔ انہوں نے کہا، میں سوئی ہوئی تھی کہ مجھے رسول اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی، تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، احمد بن حسیب کا بھلا کرے اور اس کی گھر والی کا بھلا کرے۔ تم لوگوں نے آج رات میری اولاد میں سے 3 افراد کی تکلیف دور کی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سامعین، وہ کہتے ہیں کہ یہ خواب سنانے کے بعد شجاع نے کہا، احمد، یہ زیورات و کپڑے، یہ مزید دینار لو اور اسی سید زادے کو دے دینا اور انہیں یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ اس طرح کا جو بھی عمدہ مال، پاکیزہ مال ہمارے پاس آتا رہے گا، ہم آپ کو آئندہ بھی پہنچاتے رہیں گے۔ نیز یہ زیورات، کپڑے اور یہ مال اور یہ اپنی اہلیہ کو دے دینا اور اسے کہنا کہ اسے اے بابرکت خاتون، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، یہ سب تمہاری رہنمائی کی وجہ سے ہوا ہے، اور احمد، یہ مال تم لو اور یہ تمہارا ہے، اور مجھے بھی بہت سارا مال اور کپڑے دے دیے۔ احمد بن حسیب کہتے ہیں کہ میرے پاس اس طرح بہت سا مال اکٹھا ہو گیا، میں اس کو لے کر نکلا۔ اس کی ادائیگی کے سلسلے میں ابتدا میں نے اس سید زادے کے پاس گیا، چنانچہ میں نے جا کر ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آئے اور آ کر مجھے کہا، لاؤ بھائی وہ سامان۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے پتہ چلا اس سامان کا؟ کہنے لگے، وہ تھیلی لے کر میں اپنی گھر والی کے پاس آیا تھا جو کہ میری چچا زاد بہن ہے۔ میں نے اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے کہا، اٹھو، نماز پڑھو اور ان کے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعا پر آمین کہوں گی۔ تو میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور دعا کی۔ اس نے آمین کی۔ اس کے بعد میں سو گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس پر میں نے ان کا شکریہ ادا کر دیا ہے، وہ تمہارے ساتھ مزید بھی کچھ احسان والا معاملہ کریں گے، تم وہ ان سے قبول کر لینا۔ احمد کہتے ہیں کہ میں سامان ان کے حوالے کر کے گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو دیکھا کہ گھر والی بیچاری کھڑی نماز و دعا میں مشغول ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت کی طرف سے آنے والی پریشانی سے حفاظت فرمائے۔ وہ دعا سے فارغ ہو کر میرے پاس آئی اور آتے ہی میری خیر و خبر دریافت کی۔ میں نے اس کو سارا حال کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ ہم نے ان کے نانا پر اعتماد کر دیا ہے؟ آپ دیکھا ہے کہ کیسا انہوں نے حسن کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے اہل اسلام اور امت مسلمہ کو نجات ملے گی۔ دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو رب تعالیٰ
آل رسول کی خدمت، ان کی دل جوئی، ان کا احترام اور ان کا ادب بجا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔